سر ذکر کیا ہے اور ذکر الہی کی مقدار کیا ہے؟ ذکر الہی کی مقدار تو کوئی نہیں ہے، لامحدود، اللہ کے لیے لامحدود یاد ہے۔ ذکر الہی جو ہے الفاظ بھی ہے، احساس بھی ہے، خیال بھی ہے، اور اس کو بے شمار بتایا گیا ہے۔ اللہ والوں نے بتایا ہے کہ ذکر الہی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم پکارا جائے، سانس کے اندر اور باہر جانے کے ساتھ اللہ اللہ کیا جائے، اس کو پاس الفاظ کہتے ہیں۔ اپنے سانس کی حفاظت کی جائے اور سانس کے آتے اللہ ہو کہا جائے اور سانس کے جاتے اللہ ہو کہا جائے، اس کا پورا احساس کیا جائے، خیال رکھا جائے اور اللہ ہو کہا جائے۔ اور لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے۔ اور ذکر کی ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، اور اللہ کے ذکر کے بے شمار طریقے بتائی گئی ہیں۔ اللہ کی راہ میں چلنے والا محبت کے ساتھ جو عمل کر رہا ہے وہ بھی ذکر ہے، اور اللہ کی راہ میں فکر کرنا جو ہے یہ بھی ذکر ہے، تفکرون بھی ذکر ہے، تدبرون بھی ذکر ہی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ذکر ہے۔ اگر پیسے والا آدمی ذکر کر رہا ہو تو اللہ اسے کہے گا کہ تو اللہ ہو کہتا جا رہا ہے اور پیسہ خرچ نہیں کرتا، لہذا تمہارا ذکر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسان ہرگز ہرگز نہیں فلاح پائے گا جب تک خرچ نہیں کرے گا وہ چیز جو پسند ہے اس کو۔ غریب آدمی کیا خرچ کرے گا؟ غریب آدمی اپنے دکھ پر خاموش ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح کا خرچ ہے، اس خاموشی کی بدولت غریب غنی ہو جاتا ہے۔ غریب اگر اپنے دکھ پر خاموش ہو جائے تو وہ غریب غنی ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ پر لوگوں کی گواہی نہ لو، دکھ کو خاموش کر دو اور اپنے غم کو پی جاؤ اللہ کے لیے، اور اللہ کی راہ میں یہ سوچ کر کہ یہ مصیبت اس کی طرف سے آئی ہے۔ خدا کی طرف سے آنے والی چیز کا مخلوق کے سامنے گلہ نہ کرو، اور مخلوق کے ظلم کا اللہ کے سامنے گلہ نہ کرو۔ یہ غریب آدمی کی سخاوت ہے، ایسا کرنے سے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے کا شعور پیدا ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب کچھ ذکر میں شامل ہے، خیرات بھی ذکر میں شامل ہے، چلنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ اللہ کے ذاکرین کے لیے روٹی پکانے والا تندورچی بھی ذکر میں شامل ہے۔ یہ پورے کا پورا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اصلی ذکر یہ ہے کہ انسان زمان و مکان سے الگ ہو کر خالق کون و مکان کے ذکر میں ایسا گم ہو جائے کہ لا مکان بن جائے، بلکہ بالکل اس کے عالم میں محو ہو جائے۔ یہ ذکر کی کیفیت ہے۔ انسان اس حال میں ہمہ حال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ذکر میں بڑا محو کر دیا گیا، چلتے چلتے اس کو کہیں ٹھوکر لگی تو خون نکل آیا، اس خون میں سے بھی ذکر کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے ذکر کی حد آپ کا شیخ مقرر کرتا ہے۔ مثلا شیخ نے کہا کہ آپ ذکر بند کر دے، اب یہ ذکر بند کرنا جو ہے یہ اطاعت ہے۔ جس ذکر سے منع کیا جائے وہ ذکر بذات خود آپ کو اطاعت سے باہر لے جائے گا۔ یہ میں وارننگ کی بات بتا رہا ہوں۔ مثلا کوئی شخص ذکر میں بہت محو ہو جائے گا تو نماز کے قریب نہیں جائے گا، اور اللہ کے ذکر میں اتنا محو ہو جائے گا کہ درود شریف سے بھاگے گا۔ یہ میں غور کرنے والی بات بتا رہا ہوں۔ جو انسان ذکر میں زیادہ مست ہو جائے اس کے قریب جا کے پھر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ورنہ وہ درود شریف نہیں سنتا، حالانکہ درود شریف کا معنی ادب ہے۔ شیخ کے حکم کے علاوہ ذکر بے باکی میں لے جاتا ہے، تیزی میں لے جاتا ہے، اڑا کے لے جاتا ہے، ادھر کا ادھر کر دیتا ہے، ادھر کا ادھر کر دیتا ہے۔ اس لیے ذکر کے لیے شیخ کا امر ہونا چاہیے، اور جس کا امر ہو اس کی حفاظت میں ہونا چاہیے اور اس کی سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ بے باکی میں ذکر کرتے کرتے بعض اوقات انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذکر بھی کرتے جائیں اور گمراہ بھی ہو جائیں۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ کہیں آپ کا ذاکر ہونا شریعت سے ٹکرا نہ جائے۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں ہم نے، اس لیے ذکر کرتے وقت بڑی احتیاط چاہیے۔ ذکر شریعت کے اندر رہ کے کیا جائے، اور کسی شیخ کے حکم سے کیا جائے، اور کسی شیخ کی پناہ میں کیا جائے، اور اس کے سہارے سے کیا جائے، تاکہ منزل آسانی سے مل جائے۔ اپنی ذات کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو، ان رشتوں کے ساتھ صداقت کا تعلق رکھو۔ پھر جو آپ کا سیلف ہے، آپ کا یور سیلف، بلکہ یور ریئل سیلف ہے، اس کو پہچانو۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو۔ جو لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کا سیلف ہے، ان کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ۔ آپ کے خیال کے مطابق آپ کے مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے جاؤ۔ یہ میری نصیحت ہے۔ ان لوگوں کو بعد میں صرف رونے کے لیے نہ چھوڑ جانا، ان کو تھوڑا سا رونے کا حوصلہ بھی دے جاؤ۔ بس اتنا سا کام کر لو تو یہ سنسیریٹی ہے آپ کی اپنے سیلف کے ساتھ۔ ذرا جائزہ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد کون افسوس کرے گا۔ انہیں اپنی زندگی میں ہی خوشی دے جاؤ۔
جس کو اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے اسے زندگی میں خوشی بھی دے جاؤ۔ جب موت کا غم دے کے جاؤ گے تو زندگی کی خوشی بھی تو دے کے جاؤ۔ تو یہ ہے سنسیریٹی، اپنے بیہیویئر میں سنسیئر ہو جاؤ، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو اور جو آپ کر رہے ہو وہی کہو، الفاظ اور اعمال میں تضاد نہ ہو۔ تو یہ سنسیریٹی ٹو یور سیلف ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو اور جو آپ کر رہے ہو وہی ہونا چاہیے۔ آپ کے الفاظ آپ کا باطن ہو اور آپ کا باطن الفاظ میں آئے، آپ کا کال آپ کا حال ہو اور آپ کا حال آپ کا کال ہو، یعنی کہ اگر آپ اپنے اندر سے خوش ہو تو اوپر سے غم کی بات نہ بولو، اور اگر آپ کا اندر غمگین ہے تو اوپر سے خوشی کی بات نہ بولو۔ یہ ہے سنسیریٹی۔ آپ کے الفاظ اور آپ کے حال میں فرق نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ظاہر باطن کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ بی ٹرو ٹو یور سیلف کا مطلب ہے آپ کا خیال پھیلاؤ۔ پیسہ، وابستگیوں میں محبت بھی ہے، رشتے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں۔ جو تعلق تمہاری رینج میں آئے وہاں سنسیئر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ سنسیئر آدمی جو ہے وہ ہی از دا پارٹ آف ایوری ون ہوم ہی میٹس، لوگوں سے وہ اس قدر سنسیئر ہو جاتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے ملے، اور پھر اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنسیریٹی کی انتہا ہے کہ ہر انسان کے لیے رحمت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ مبالغہ کرو نہ کسر نفسی کرو، یہ دونوں غلط باتیں ہیں۔ کسر نفسی جو ہے یہ بعض اوقات پسند نہیں کی جاتی، اتنی کسر نفسی نہ کرو کہ تحقیر ذات ہو جائے۔ اپنے ساتھ حقارت کے الفاظ مت استعمال کرو اور مبالغہ بھی نہ کرو کہ دونوں جہاں ہیں آج میرے اختیار میں۔ یہ نکتہ کہنے والا ہر بیچارہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بھی نہ کہا کرو، نہ مبالغہ ہو، نہ کسر نفسی ہو، نہ کنجوس بنو اور نہ فضول خرچ بنو۔ یہ ہے اپنی ذات سے سنسیئر ہونا، یعنی ماضی کا خیال رہے اور مستقبل بھی نظر سے اوجھل نہ ہو۔ جو آپ کی تحویل میں ہیں وہ بھی خوش رہیں اور جن کی تحویل میں تم ہو وہ بھی خوش رہیں، تم جن کے ہو وہ بھی خوش رہیں، جو تمہارے ہیں وہ بھی خوش رہیں۔ بس اتنی بات یاد کر لو، تمہاری ذات سنسیئر ہو جائے گی، یعنی تم جن کے ہو وہ خوش رہیں اور جو تمہارے ہیں وہ خوش رہیں۔ جتنا تمہارا پھیلاؤ ہے وہاں تک خوشی ہو، وہاں تک سنسیریٹی ہو، اور دشمن کے ساتھ دشمنی کرو اور دوست کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ ہے سنسیریٹی۔ سنسیریٹی کا مطلب ہے کہ ڈسیمولیشن نہ ہو اور سیمولیشن نہ ہو، یہ دونوں لفظ نہ ہوں۔ ڈسیمولیشن کا مطلب ہے کہ شوئنگ وٹ یو ہیو ناٹ، اور سیمولیشن کا مطلب ہے کہ کنسیلنگ وٹ یو ہیو ٹو بی، یہ دونوں کام نہ ہو۔ حقیقت جو ہے اسے چھپاؤ نہیں اور جھوٹ جو ہے اسے بیان نہ کرو۔ اپنے بارے میں خوش گمانیاں نہ پھیلاؤ اور اپنے بارے میں بد گمانیاں نہ پھیلاؤ۔ تم اندر سے جتنے ہو اس سے کم ظاہر کرو، یہ ہے سنسیریٹی۔ جتنا علم ہے اس سے ذرا کم بولو، جتنی دولت ہے اس سے اپنے آپ کو کم امیر ظاہر کرو۔ دولت چھپاؤ نہیں لیکن مبالغہ نہ پیدا ہو جائے، یہ ہے سنسیریٹی۔ اور اگر زندگی میں سنسیریٹی ہو تو موت کے ساتھ بھی سنسیئر ہو جاؤ۔ بس دونوں کام کر لو۔ زندہ رہو تو مرنے کا انتظار رہے اور موت سے اتنا نہ ڈرو کہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ زندگی گزارو یقین کے ساتھ اور موت پر اعتماد رکھو۔ موت سے اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ زندگی سے مایوس ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو کہ موت سے غافل ہو جاؤ۔ یہ ہے سنسیریٹی۔ تو بڑی اچھی بات ہے اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہونا، اپنی ذات کی وابستگیوں کے ساتھ سنسیئر ہونا اور ہر ایک کے ساتھ سنسیئر ہونا۔ اچھے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ سید میں اور عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ سید میں اور عام مسلمان میں سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور شاخوں میں پیدا کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک بہتر تو وہ ہے جو متقی ہو۔ اگر سید متقی نہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اگر متقی بھی ہو اور سید ہو تو یہ بہت بہتر بات ہے۔ سید کا معنی سربراہ ہونا یا آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا۔ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا تو میراث نبی نہیں آئے گی۔ اگر سید بھی ہو اور اس کی میراث کردار میں آئے، علم میں آئے اور اخلاق میں آئے تو اس کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں پر آپ کا یقین ہو جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں تو ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، بلکہ ضرور کرنی چاہیے، اور اگر یہ دیکھو کہ ان کے اعمال میں بہت کمی ہے تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ ان کو اوائڈ کرو۔ تو آل جو ہے وہ کردار کی آل ہے، آل جو ہے دین کی آل ہے، آل جو ہے فرمان کی آل ہے۔ اس بات کا ذرا خیال رہے۔ عام مسلمان اور سید کو دیکھیں تو ان میں فرق ایسے نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہے۔
ان دونوں میں فرق یوں نہیں ہے اور نہ فرق آگے جا کے یوں نکلتا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جب جنس بھی اچھی ہو اور کردار بھی اچھا ہو تو لازمی بات ہے کہ نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ نسل کا اثر ضرور ہوتا ہے، مرغوں کی نسل اور ہوتی ہے، جانوروں کی نسل اور ہوتی ہے، اور پھر انسانوں کی بھی نسل ہے۔ نسل اچھی ہونا اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی حکم جو ہے اس سے کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے، اور دین والے نے یہ کہا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہماری اولاد ہو، ہماری بیٹیاں ہو، ہمارے بیٹے ہو۔ یہ فرض اللہ کی طرف سے ہے، ہم خود جھکے ہوئے ہیں اس کی راہ میں۔ اس لیے یہ خیال رہے کہ دین کی جہاں تک بات ہے وہ احکام کے اور بے کرنے میں ہے۔ اللہ کے احکام بجا لانا ہی دین ہے۔ دین کے حوالے سے جو تقویٰ میں قریب ہوگا وہی اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ دین کا حوالہ ہے، باقی دنیا کے اندر جو مرضی کرو تم۔